دوسرا ایک پہلو جو جس سے میں نے سوال پیرزادہ صاحب سے بھی کیا تھا کہ جتنا میں نے بھی مطالعہ کیا کہ ہمارے یہاں عموماً جو تصوف کے حوالے سے بزرگان دین کے خالی واقعات کو فوکس کیا جاتا ہے، تعلیمات کو فوکس نہیں کیا جاتا۔ منقبت نگاری میں تعلیمات کا بیان آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بزرگان دین کی تعلیمات کا بیان آپ کو نظر آتا ہے کہ عصر حاضر میں یا گزشتہ دنوں میں بھی بیان اس طرح سے تعلیمات کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ اس کی افادیت اہمیت میں بھی تھوڑی سی ظاہری بات ہے، آج کل جو اور یہ اس سے پہلے جو شعراء کرام نے مناقب کہی ہیں، تو ہمارے یہاں بزرگوں نے جو مناقب کہی ہیں ان کے تو ماشاءاللہ ان کی تعلیمات کا اظہار ہوتا ہے، اولیاء کرام کا جن کے بارے میں مناقب کہی گئی ہیں۔ اچھا، دور حاضر میں یہ ہے کہ یعنی ظاہری تعریف کر دی جائے ولی کامل کی تو اس کو مناقب سمجھ لیا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور میرا یعنی مرکز خیال بھی یہی ہے کہ جس کی ہم منقبت کہہ رہے ہیں ان کی تعلیمات کا بھی اس میں ذکر ہونا چاہیے۔ ایک سرسری سی بات، حالانکہ یہ بات یہاں پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، جیسا کہ بابا صاحب نے فرمایا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو اس راستے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ وہاں جنتی دروازہ جو ہے، اچھا وہاں کے اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پورے سال کچھ بھی کرتے رہیں اور سال کے بعد اس دروازے سے گزر جائیں گے تو جنتی ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ بابا صاحب نے یہ فرمایا کہ جس راستے سے ہم گزرے ہیں یا اس راستے سے جو گزرے گا وہ جنتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی منقبت کہنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی تعلیمات کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اور ہر شاعر اپنی فکر کے مطابق، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہر شاعر اپنے فکر کے مطابق منقبت کہتا ہے۔ تو میرا بھی یہی ہوتا ہے الحمدللہ کہ جتنی اللہ پاک نے توفیق عنایت فرمائی ہے اس کے مطابق مناقب بیان کرتا ہوں۔ اور یہ جو منقبت کا میرا سفر ہے الحمدللہ یہ 33 سال پر محیط ہے۔ میرا سب سے پہلا نعتیہ مجموعہ ذکر خیر الورا 1989 میں آیا تھا، تو اس میں بھی الحمدللہ، وہ اس میں نہیں ہے، نغمات طیبات میں بھی آپ کی تقریباً وہ ہے یہاں پر ماشاءاللہ 50-60۔ تو سب سے پہلے میرے جو نعتیہ مجموعہ آیا تھا ذکر خیر الورا 1989 میں، تو اس میں الحمدللہ میری 5 مناقب اس میں شامل تھیں، سب سے پہلے منقب۔ تو یہ سمجھ لیں یہ سفر وہیں سے جاری ہے۔ اس کے بعد دوسرا نعتیہ مجموعہ ذکر خیر الورا آیا، اس میں بھی 5 مناقب شامل تھیں۔ تو مناقب پر تو میں ابتدا سے کام کر رہا ہوں۔ پھر یہ دیکھیے جو سامنے رکھا ہوا ہے مجموعہ، یہ آیات بینات، اس میں الحمدللہ 33 یعنی 33 مناقب اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد 2 نعت کے مجموعے تھے، ان میں کوئی مناقب شامل نہیں۔ پھر ایک کلیات الحمدللہ 2015 میں میری شائع ہوئی، اس میں الحمدللہ جتنی میں نے مناقب 2014 تک میں کہیں تھی 158 مناقب اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ 100 سے زائد مناقب ہیں میرے پاس، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ 300 مناقب میرے پاس ہو جائیں گی سرکار دو عالم کے کرم سے اور اولیاء کرام کے فضلوں کا ان کی توجہ سے۔ تو میرا پروگرام ہے کہ 300 مناقب کا ایک مجموعہ جس کو کلیات کہتے ہیں، ابتدا سے لے کر 2023 تک جتنی مناقب میں نے کہی ہیں تو وہ 300 مناقب کا مجموعہ انشاءاللہ شائع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی 1999 میں ایک مناقب اولیاء کے نام سے میری ایک کتاب آئی تھی جس میں ساری مناقب شامل تھیں، اس میں 60 مناقب شامل ہوئی تھیں۔ تو ماشاءاللہ تمام شاعر جو یہ استطاعت رکھتے ہیں مناقب کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی صحیح مناقب کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ بس اللہ پاک قبول فرمایا، یہ جو نشست ہوئی ہے اللہ پاک اس نشست کو قبول فرمائے اور اس کے فیوز و برکات اللہ پاک عطا فرمائے۔